إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اللہ نے اپنی برکتوں والا سعادتوں والا مہمان رحمتیں بکھیرنے والا مہمان رمضان ہمارے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لیا، جھولیاں اپنی بھر لیں، گناہ بخشوا لیے، معاف کرا کے بالکل پاک صاف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی پوری حفاظت کرتا ہے
اس کے صیام، اس کا قیام جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر فرمایا، جب وہ رمضان اسی طریقے سے گزار دیتا ہے تو عید پر اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اس پر گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ آج رمضان کا ہم آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، اور بالکل آخری ایام، آخری دن رمضان المبارک کے، آؤ ہم اس پر غور کر لیں، فکر کر لیں، کیا حاصل کیا، محاسبہ کر لیں، اپنی طبیعتوں کو دیکھ لیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں۔ واللہ روحانیت ایک چیز ہے، ایک سکون اور طمانینت کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندے کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آؤ ہم دیکھیں کہ اس رمضان نے کتنی صفائیاں کر دی ہیں، کتنا تقویٰ حاصل ہو گیا، ایمان کا نور کتنا دلوں کے اندر جگمگانے لگ گیا، کوئی گناہ باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی ظاہر کوئی خفیہ، لوگوں سے جن کو چھپا چھپا کے کرتے تھے، اللہ تو دیکھنے والا، کیا کوئی ان میں سے باقی تو نہیں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی باقی رہ گیا تو دھو لو جلدی کرو، وقت گزر رہا ہے، رمضان کی ساعتیں بڑی تیزی سے جا رہی ہیں، بہت جلدی وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں، رمضان کی فضیلتیں الگ بیان فرمائیں، آخری عشرے کی فضیلتیں الگ بیان فرمائیں، اور لیلۃ القدر کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان فرمائیں۔ فرمایا لوگ گناہ بخشواتے چلے جاتے ہیں، رمضان میں صفائی ہوتی چلی جاتی ہے، آخری عشرے میں بہت لوگ معاف ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں اتنی رحمتیں، اللہ تعالیٰ بہت کو معاف کرتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، کچھ لوگ جو رہ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لیلۃ الجائزہ، مسلمانوں اس کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ کون سی ہے لیلۃ الجائزہ؟ جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند رات، لیلۃ الجائزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گناہ پورے رمضان میں معاف نہیں ہوتے، اس کے گناہ اگر وہ توجہ کر لے تو اللہ اس آخری رات ہی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا لیلۃ الجائزہ، یہ چاند رات کو ضائع نہ کرو مسلمانوں، جو پہلے نہیں معاف ہوتے وہ اس رات معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لوگوں نے تو اس چاند رات کو عیاشی کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے، بازاروں میں ادھم مچانے کے لیے رکھا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دو، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا چھوڑ دو، چاند رات کی بے حیائیاں ترک کرو، ختم کرو، اصلاح کرو اپنے گھروں، معاشروں، بازاروں کی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی تو فرمائے، اور جس کے گناہ سارے رمضان میں معاف نہیں ہوتے، اس کے چاند رات معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری حالت یہ ہے، آج پاکستان کا ماحول اور اس کے اندر چاند رات کی تیاریاں، دکاندار تیاریاں کر رہے ہیں، مارکیٹوں والے تیاریاں کر رہے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر، ہماری خواتین بھی، ہمارے جوان بھی یہ چاند رات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ سے ڈر جاؤ، تیاری وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول نے بتائی ہے۔ چاند رات میں ہم نے سارے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے گناہوں کو جمع نہیں کرنا۔ بدلو اپنے ذہنوں کو۔ میرے محترم بھائیو، عید اس کی ہے جو گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رمضان اس کا کامیاب، عید اس کی شاندار، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ، مقبول۔ فرمایا قد افلح من تزکا۔ یہ آیات اللہ کے نبی پڑھ کے، یہ رمضان کے آخری دنوں کے خطبے، اللہ کے نبی کے عید کے خطبے ان آیات پر ہوتے تھے۔ فرمایا پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، رمضان اس کا، عید ہو گئی اس شخص کی جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لیا۔
فرمایا اس کی عید ہے، اس کا رمضان ہے، یہ کامیاب ہو کے آیا ہے، پاس ہو کے آیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب اس پر نوازشیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا۔ میرے بھائی، ایک ایک موقع، عید کا میدان بڑا قیمتی، چاند رات بڑی قیمتی، ایک ایک یہ سارا معاملہ ہی، اس سارے ایام، یہ ساری راتیں، اس کا لمحہ لمحہ، ایک ایک ساتھ بڑی قیمتی چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ آؤ ہم آج بیٹھ کر یہاں آج کے اس خطبے میں، اس جمعے کے اندر ہم اپنے پورے رمضان کا محاسبہ کر لیں، کیا ملا کیا ملا۔ اللہ اکبر۔ ایک اصول عرض کرتا ہوں، ایک نشانی عرض کرتا ہوں، جس کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، مال سے، دنیا کی ہر چیز سے، عزت سے، کرسی سے، مفادات سے، جن کی محبتیں دنیا میں آج پائی جاتی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا۔ اور دنیا کی محبتوں کے یہ پیمانے، عورتوں سے محبتیں، بیٹوں سے محبتیں، رشتہ داریوں سے محبتیں، اور یہ گھر بار سے محبتیں، شاندار خوبصورت سواریاں، اور اعلیٰ ترین فصلیں، کھیتیاں، زمینیں، جائیدادیں۔ فرمایا یہ چیزیں ہیں محبتوں والی۔ مسلمانوں، اگر ان تمام چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت چھا گئی، اس کا مطلب ہے اس کا دل بدل گیا، اس کا ذہن بدل گیا، اس کا رمضان کامیاب ہو گیا، نیکی کی طرف توجہ بڑھ گئی۔ جس کی محبت اللہ سے زیادہ پختہ ہو گئی، رسول سے بہت زیادہ پختہ ہو گئی، دنیا کی ہر چیز سے محبت پختہ ہو گئی، اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ محبت تو دل کا فعل ہے، محبت دل کا فعل ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے، گھر بار سے، تجارتوں، دکانوں سے، اموال سے، رشتہ داریوں سے، بیویوں، بچوں سے، سب سے اللہ اور اس کا رسول پیارے ہو گئے ہیں۔ رمضان گزارنے کا مقصد تربیت جب ہوتی ہے تو پھر یہ معیار بنتا ہے، تربیت ہوتی ہے تو یہ معیار بنتا ہے، یہ طبیعت کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت بڑھ گئی، باقی ساری محبتیں ہیچ ہیں؟ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت نہیں کرنی۔ ماں باپ سے محبت فطرت ہے، اولاد سے محبت فطرت ہے، بیوی سے محبت فطرت ہے، گھر سے، دکان سے، تجارت سے، ہر چیز سے محبت فطرت ہے۔ لیکن مطالبہ یہاں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ ہر محبت اس کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت انسان تیار ہو۔ یہ ہے معیار، یہ ہے حکم۔ رمضان گزارنے کے بعد کیا یہ معیار دلوں کے اندر نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل پیش کیا۔ یا اللہ، پتہ کیسے چلے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ گئی ہے، ہر چیز سے بڑھ گئی ہے؟ فرمایا ایک ہی عمل پیش کیا، یہ قرآن ہے، سورہ توبہ ہے۔ فرمایا وجہاد فی سبیلہ، ہمارے پاس کسوٹی، ہمارے پاس ترازو، یہ اللہ کہہ رہا ہے وجہاد فی سبیلہ۔ فرمایا ہمارے پاس ترازو جہاد ہے۔ جو جہاد سے سب سے زیادہ محبت کرے، جہاد میں جانے کو سب سے زیادہ پسند کرے، اپنی جان قربان کرنے کو بہت زیادہ اس کے لیے کوشش کرے، اپنا مال جہاد میں سب سے زیادہ خرچ کرے، فرمایا یہ ہمارا میزان ہے۔ جو جہاد کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، یہ عمل دلیل ہے کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے پیارے ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ ذرا طبیعتوں کو دیکھو، پرکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جہاد کی صورت ہے، آل عمران کا بیان ہے، اور بڑی قربانیوں کا دور ہے۔ زخمی ہوئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 زخمی ہوئے ہیں، منظر بدلے ہیں۔ اللہ کے رسول زخمی ہوئے ہیں، اتنے گہرے زخم سر میں، چہرے پہ آ گئے، اتنا خون بہ گیا، اللہ کے نبی زمین پہ گر گئے ہیں، اللہ کے نبی زمین پہ گر گئے ہیں، افواہ اڑ گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جس ظالم نے ضرب لگائی تھی، اس نے اللہ کے نبی کو گرتے ہوئے دیکھا اور بھاگ کر
اپنے کفار کے لشکر میں اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں محمد کو شہید کر قتل کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ منظر ہے، یہ حالات ہیں۔ آل عمران بیان کر رہی ہے، احد کا منظر بیان کر رہی ہے، اور اس منظر کو بیان کر کے یہ آیت آ رہی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ جلدی کرو، دوڑو دوڑو دوڑو۔ کس چیز کی طرف دوڑو؟ اور دنیا کی طرف نہ دوڑو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف، جنت کی طرف دوڑو۔ دیکھو آیت نازل ہوئی ہے، مانا صحابہ واضح کر رہے ہیں، صحابہ کا عمل اللہ اکبر واضح کر رہا ہے۔ کون ہے مغفرتوں کی طرف بھاگنے والا؟ زبان سے تو کہتے ہیں بخشش بخشش، ہم بخشش چاہتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ آؤ ذرا تفسیر سنو نبی کی، آیات کی تفسیر پر صحابہ کرام کا عمل دیکھو۔ کون ہے بخشش کی طرف بھاگنے والا؟ کون ہے جنت کی طرف بھاگنے والا؟ عمیر بن حمام، ابن کثیر سب اس آیت کے ذن میں واقعات نقل کر رہے ہیں۔ عمیر بن حمام آئے ہیں، آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول آپ نے جہاد کا اعلان کیا، مجھے اس کے عوض جنت مل جائے گی، میں تو جنت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر یہ راستہ ہی جنت کا ہے، جلدی کر جلدی کر، تیاری کر تیاری کر۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی، کھجوریں پکڑ کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی جلدی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ ساری کھجوریں پھینکی، کہتا میں اتنی دیر بھی نہیں لگاتا، یہ بھی میں جا کے جنت میں ہی کھاؤں گا، اتنی دیر بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہی احد کے منظر ہیں۔ حنظلہ غسل ضروری ہے، جا گئے ہیں، بھاگ کے جا کر شہید ہو گئے ہیں۔ بیوی آئی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول یہ تو اتنی جلدی بھاگا، اس پر تو غسل واجب تھا، آپ اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کو غسل دے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی تو کیا دیکھ رہی ہے؟ جن کو جلدی ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ استقبال کیسے کرتا ہے؟ تیرا خامد باغ کے جہاد میں گیا تو میں نے دیکھا جب وہ شہید ہوا تو آسمانوں کے فرشتے اس کو غسل دے رہے تھے، غسیل الملائکہ۔ اللہ اکبر، یہ لقب ہی پڑ گیا صحابہ کرام میں سے۔ حنظلہ کا نام تاریخ کی کتابوں میں کیا ہے؟ غسیل الملائکہ۔ یہ اللہ کے نبی کا وہ پیارا صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ میرے محترم بھائیو، قرآن اترتا ہے، آیتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ مغفرت کی طرف بھاگنے کا کیا معنی، جنت کی طرف بھاگنے کا کیا معنی، اور جلدی کرنے کا کیا معنی نہیں سمجھ آتا۔ سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول سے قرآن سمجھو، اللہ کے رسول کے صحابہ سے، ان کے عمل سے سمجھو، پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معیار مقرر کر کے دکھا دیا۔ حاکم بصرہ ابو عبید لشکر تیار کر رہا ہے، اسلامی لشکر بصرہ سے چل رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج بھی بصرہ و بغداد سے، فلوجہ رمادی سے اللہ کے فضل سے وہی لشکر چل رہے، آج بھی وہی چل رہے ہیں۔ بصرہ کا واقعہ، اسلامی لشکر تیار ہو رہا ہے، ایک ماں آ جاتی ہے، ام ابراہیم۔ ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، کیا کردار ہے میری بہنوں کا، ماؤں کا، کیا سمجھا انہوں نے اسلام کو۔ ام ابراہیم آئی، آ کر کہتی ہے حاکم بصرہ کو کہ میرا بیٹا بڑا ہی خوبصورت جوان ہے، میں نے بڑی ریچھ سے اس کو پالا ہے، اتنا خوبصورت ہے، ہر گھر سے اس کو رشتے آ رہے ہیں، ہر گھر سے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ کا قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب قرآن میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں پڑھا، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی کہ جو جہاد میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 72 حوریں عطا فرمائے گا، باقی ہر جنتی کو 2 حوریں ملیں گی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کو 72 ملیں گی۔ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے معلوم ہوا، کہتی ہے ابو عبید لشکر تیار ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں
میں اپنے بیٹے کو تیرے لشکر میں اگلے حصے میں شامل کر لوں، تو مجھ سے وعدہ کر میرے بیٹے کو پیچھے نہیں رکھے گا، میرے بیٹے کو آگے لڑائے گا۔ اور کہتی ہے میں 10,000 دینار لے کے آئی ہوں، اپنے بیٹے کا مہر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ام ابراہیم کا خامد ابو ابراہیم وہ پہلے شہید ہو چکا ہے، پہلے دنیا سے جا چکا۔ یہ ماں محنت مشقت کر کے دنیا کما کے رکھنے والی اور بیٹے کو جوان کر کے خوبصورت بنا کے، اللہ اکبر، بہت تربیت کر کے۔ آؤ مسلمان ماؤں کی تربیتیں دیکھو، آج ان کی قربانیاں، کل ان کی قربانیاں، یہ ہیں وہ لوگ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ کہتی ہے ابو عبید میری ایک خواہش ہے، میرا مطالبہ ہے، میرے بیٹے کو پچھلے حصے میں نہ لشکر کے رکھنا، میرے بیٹے کو آگے آگے رکھنا، اس کی جوانی قربان ہو تو اللہ کے لیے قربان ہو۔ میں وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں، میں وہ سننا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹا اس طریقے سے اللہ کے لیے قربان کیا، شہید کیا۔ یہ اس کے باپ کی امانت میرے پاس، میں اللہ کو اس حالت میں امانت دینا چاہتی ہوں، میرا اللہ بھی خوش ہو، میرا خامد بھی خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو عبید نے کہا کہ ام ابراہیم تو جو کہہ رہی ہے ہم وہی کریں گے۔ 10,000 دینار مہر دے دیا، مجاہدین کی سواریوں پر، مجاہدین کے اسلحے پر یہ خرچ کرو، یہ جہیز جا رہا ہے۔ اور پھر جو مال باقی تھا ام ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بہت خوبصورت سواری، شاندار اسلحہ خود لے کر کہتی ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتی ابو عبید، میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو سواری دے، اس کو اسلحہ دے، جو میرے پاس تھا میں نے اپنے بیٹے کی تیاری خود ہی مکمل کی ہے، بس شرط ایک ہے، اس کو آگے رکھنا ہے، یہ لڑے، جا کر خون دے، شہادت پیش کرے، یہ اللہ سے نظر مانی ہے، اور بیٹا اسی لیے تیار کیا ہے۔ ابو عبید نے وعدہ کر لیا، لشکر چلا گیا، مقابلے ہوئے، آگے رکھا، بڑا لڑا، اللہ تعالیٰ نے بڑا اس سے کام لیا، شہید ہو گیا۔ اب لشکر کی واپسی ہے، ماں گھر سے نکل کر بہت آگے کھڑی ہے، اور اب پتہ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہتی ہے جو ملتا ہے، کہتی ہے بتاؤ بھائی بتاؤ، میرے بیٹے کا حال، اب اتنے بڑے لشکر میں کون بتائے۔ ابو عبید کے پاس پہنچ گئی، کہتی ہے ابو عبید سننا ذرا غور سے میرے عزیز بھائیو، یہ جملے اللہ کی اس بندی، اس ماں کے جملے۔ کہتی ہے ابو عبید مجھے بتا، کیا اللہ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا؟ اگر میرا ہدیہ، میرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا پھر میں شکر ادا کروں، اور اگر اللہ نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا، وہ ناقص تھا، میں اس قابل نہیں تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، تو پھر میں تعزیت کروں۔ سنو ذرا غور سے یہ الفاظ ام ابراہیم کے، عظیم ماں اسلام کی عظیم ماں، کہتی ہے اگر میرا بیٹا اللہ نے قبول نہیں کیا پھر میں تعزیت کروں گی۔ تعزیت ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ جو فوت ہو جائے اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ کہتی ہے اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا اور اس کی قربانی میرے اللہ نے قبول کر لی تو میں سجدہ شکر ادا کروں، اور نہیں قبول کی تو پھر میں تعزیت کروں۔ ابو عبید نے کہا ام ابراہیم جیسے تو نے کہا ہم نے بالکل آگے آگے تیرے بیٹے کو رکھا، اتنے اس نے مارے، اتنے کافر اس نے پھڑکائے، اور پھر وہ شہید ہو گیا، فوراً سجدے میں گر گئی، کہتی ہے اللہ تو نے میری قربانی، میرا ہدیہ، میرا تحفہ قبول کیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ عمل ہے صحابہ کا، صحابیات کا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا، اور یہی تھے وہ لوگ جنہوں نے بصرہ فتح کیا، یہ بغداد فتح کرنے والے، اور یہ ایران اور روم کی سلطنتوں کو گرانے والے، یمن کی قوتوں کو توڑنے والے، یہ ہیں وہ ایمان والے، یہ ہیں وہ اللہ کے بندے۔ میرے عزیز بھائیو، معنی قرآن میں سمجھا تو ان لوگوں نے سمجھا، الحمدللہ، واللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آج بھی الحمدللہ وہ مائیں دیپال پور کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، اللہ اکبر، جنازے سے فارغ ہوئے تو شہید کی والدہ نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، کہتی ہے
اس کا باپ تو پہلے فوت ہو گیا، میں مزدوری محنت کرنے والی عورت، میں مزدوری کر کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 3 بچے دیے ہیں، میں نے مزدوری کر کر کے پالے ہیں۔ وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہنرمند تھا، لیکن میں نے اپنے شوق سے اس کو بھیج دیا۔ کہتی ہے اس کی شہادت پر مجھے اتنا سکون ملا ہے، اتنی راحت ملی ہے اللہ کی طرف سے، کہتی ہے اتنی میں لذت محسوس کر رہی ہوں۔ کہتی ہے یہ جو دوسرا بیٹا ہے نا، اس کو آواز دے کے کہتی ہے اس کی شکل بھی اپنے بڑے بھائی کے بالکل طرح کی ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑاتی ہے، اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ۔ آج الحمدللہ وہ مائیں، میرے محترم بھائیوں، آج اسی بنیاد پر چلنے والا یہ کون اس کو روکے گا؟ واللہ جب ایسی مائیں، آج وہ ام ابراہیم جیسی مائیں، آج اللہ کے فضل سے آپ کو ایک ایک جگہ پر، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ آج وہ مائیں نظر آ رہی ہیں۔ آج ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کھڑے کر دیے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کیا مانا ہے مغفرت کی طرف بھاگو؟ بخشش ایسے ہی نہیں ہو جاتی، زبان سے کہہ دو تسبیح کر لو استغفار کی، بخشے گئے بخشے گئے بخشے گئے۔ مولویوں نے مسئلے بتائے اور پھر عمل سے لوگوں کو دور کیا، قربانیوں سے ہٹا کر بس ورد وظیفوں پہ لگا کر مطمئن کر دیا، بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، آؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، نبی نے جس پر عمل کر کے دکھایا، واللہ اگر آج بھی وہ معیار پورا کرو گے، پھر قرآن حقیقی معنوں میں، حقیقی روپ میں، عملی رنگ میں دنیا کے اندر پیش ہوگا۔ یہ کام ہے اس وقت کرنے والا۔ بھائیو جھوٹی تسلیاں دلوں کو نہ دیا کرو۔ ہمارے علماء کرام جھوٹی تسلیاں دے دے کر، تھپکیاں دے دے کر لوگوں کو نہ سلایا کریں۔ دعوت دو، قوت بڑھو مسلمانوں کے اندر، اور ان کو کھڑا کرو میدانوں میں، چلاؤ ان قافلوں کو، اور پھر پڑھو قرآن کی آیت کو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ منظر وہی ہو جو اللہ کے نبی نے بپا کیا، جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ پھر قرآن کی آیتیں پڑھو، وہ آیتیں ہمارے عمل پر صادق آتی چلی جائیں۔ میرے بھائی یہ مرحلہ ہوگا رحمتوں کے نزول کا، برکتوں کے نزول کا، یہ ہے نصرتوں کے نازل ہونا۔ ایسے ہی نہیں، ایک موہوم سا تخیل، ایک تصور، برکتیں کیسے آتی ہیں؟ اور بھائی برکتیں انسانوں پر اترتی ہیں، انسانوں پر۔ ہمارے ہاتھوں ليلۃ القدر آ جائے تو جناب چراغاں، بتیاں، بجلی کی ویسے کمی، سارے ملک کے اندر چراغاں، ایسا ذہن خراب ہو گیا ہے۔ فضول خرچیاں، ليلۃ القدر کے لیے فضول خرچیاں۔ اللہ کے لیے سوچیں درست کرو۔ یہ ایمان والی، اسلام والی سوچیں نہیں ہے مسلمانوں کی، بالکل نہیں ہے۔ چھوڑ دو۔ برکتیں کہاں اترتی ہیں؟ برکتیں اللہ کے کچھ بندوں پر اترتی ہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے میری رحمتیں بہت وسیع ہیں، لیکن یہ رحمتیں آتی کس پر ہیں؟ یتقون، وہ انسان تقوی والے، فرما برداری والے، زکاتیں ادا کرنے والے، یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، فرمایا ہماری تمام آیات پر، احکام پر عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، جو ہم کہتے جائیں وہ کرتے جائیں، پھر ہماری رحمتیں ان بندوں پر اترتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ منظر آج بھی اللہ کے فضل سے ہم نے بپا کرنا ہے۔ دنیا سے نہیں ڈرنا، آج طاغوتوں کے سامنے انشاءاللہ اسی طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔ وہ بصرہ و بغداد سے چلنے والے قافلے، وہ کشمیر و فلسطین سے چلنے والے اللہ کے مجاہد بندے، آج وہی منظر افغانستان شیشان سے نکلنے والے اللہ کے وہی قافلے، وہی مجاہدین کے سلسلے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کھڑے کرو گے، ان کو چلاؤ گے، تیز چلاؤ۔ یہ معنی ہے قرآن کی آیت کا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ۔ یہ معنی ہے مجاہدی، یہ قرآن ہے۔ اور ہوا کیا تھا، جب زخمی بہت ہو گئے احد میں، شہید بہت ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے، منافقوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، پروپیگنڈے ہونا شروع ہو گئے جہاد کے خلاف، دل توڑنے والی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیتیں اتار کے ذہنوں کو صاف کیا اور فرمایا اگر قربانیاں ہو گئی ہیں
تو تم پیچھے ہٹو گے؟ نہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اگر قربانیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو جہاد کو اور تیز کرو۔ قرآن 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 کا انداز فرمایا، ساتھ ساتھ سمجھایا بھی ہے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں بدر کی طرح تمہیں شاندار اس موقع پر کامیابی نہیں دے سکتا تھا؟ کیا میرے پاس فرشتوں کی کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا آج کافروں کی طاقت قوت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ نہیں، فرمایا اس میں سے کچھ بھی نہیں، جیسے میں نے بدر میں فتح دی آج احد میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن فرمایا میری حکمتیں سنو، واللہ قرآن پڑھا کرو میرے بھائیو، قرآن سے دین سمجھو۔ فرمایا میں نے اس لیے کیا، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، میں نے بدر میں اتنی بڑی قربانی لے کے یہ دنیا میں ثابت کیا کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو قربانیاں دے کر، شہادتیں پیش کر کے، نقصان اٹھا کے بھی یہی کہیں جہاد سچا ہے۔ لیبتلیکم، جو اتنی قربانیوں کے بعد بھی جہاد پر کھڑے رہیں گے، استقامت اختیار کرتے رہیں گے، اسلام کو ہی سچا مانیں گے، اس راستے قربانیوں کے راستے کو ہی اپنے لیے جنت کا راستہ، مفید راستہ مانیں گے۔ فرمایا ہم نے تربیت ہی تمہاری اس بنیاد پر کی ہے، اور 70 لاشیں، 70 شہادتیں لے کر اللہ کہتا ہے میں تمہاری تربیتیں کر رہا ہوں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، میں جہاد میں کھرے کھوٹے الگ کرتا ہوں، جھوٹے سچے الگ کرتا ہوں، منافق مومن الگ الگ کرتا ہوں، میں ان کو اکٹھے نہیں رکھنا چاہتا، ہر چہرہ نکھار دینا چاہتا ہوں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور مسلمانوں کی جماعتوں، لشکروں کے اندر سے میں شہیدوں کا نمبر لگا کے ان کو شہادت کی موت دے دے کے اس امت کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے اللہ کے لیے تربیتیں کیسی ہوتی ہے، شہادتوں پر صبر کیسے ہوتے ہیں، قربانیاں دے دے کر جہاد میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ تربیت دے کر بڑے مقابلوں کی تیاری کے لیے کہہ رہا تھا، ابھی تو آغاز ہے، میں نے تو تم سے بڑے بڑے مقابلے کروانے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں تم سے لینی ہیں، بڑے بڑے میدان سجانے ہیں، اس لیے میں تمہاری تربیت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے محترم بھائیو، آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اسی طرح لبیک کہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جیسے صحابہ کرام نے پھر لبیک کہا تھا، منظر وہی بنا تھا، یہ آیت ثابت ہوئی تھی۔ زخمی پڑے ہیں اللہ کے نبی، زخمی پڑے ہیں صحابہ کرام، لوگ باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں جہاد کے خلاف، اب تو ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا ہے، میرے اللہ کو کتنا پسند آیا ہے صحابہ کرام کا عمل کہ امت کے لیے دعوت بنایا ہے اس عمل کو اور قرآن کی مصداق قرار دیا ہے۔ آیت اتاری ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کیا منظر تھا۔ اللہ کے نبی زخمی حالت میں اٹھتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں میرے ساتھیوں حالات آپ کے سامنے ہیں، 70 شہید ہو گئے ہیں، 70 زخمی ہیں اور بہت حالات پریشان کن ہیں، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے، بتاؤ اس زخمی حالت میں کون چلے گا میرے ساتھ، کون چلے گا؟ چلنا کدھر ہے؟ مدینے نہیں جانا، ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنا ہے، بتاؤ کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ زخمی حالت میں پھر اللہ کے بندے، وہ صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظر پسند آتا ہے، اور زخمی نبی کا جہاد کے لیے اٹھنا اور زخمی صحابہ کا جہاد کے لیے اٹھنا، اور حالات کا رونا رونے والوں پڑھو اللہ کا قرآن، و ظالموں بدل کے رکھ دیا تم نے قرآن کو، حالات کے بہانے بنا کر بزدل بنا دیا اس پوری امت کو، غلام بنا دیا، نوکر چاکر بنا دیا، اللہ کے دشمنوں، باغیوں، صلیبیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے تم نے نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا ان لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں کو۔ ظالم و ظلم بند کرو، ختم کرو اپنی پالیسیاں، اور الحمدللہ دعوت دینے دو، دیں گے انشاءاللہ یہ دعوت، امت کو اٹھائیں گے اور ان حالات میں اللہ کے فضل سے جہاد کے لیے چلائیں گے تاکہ اللہ کے وعدے پورے ہوں۔ زخمی حالت میں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، ہم تو اسی حالت میں لڑنے کے لیے، چلنے کے لیے تیار ہیں، اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو ہم راضی ہیں اس حکم پر۔
ہم راضی ہیں اس حکم پر۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بالکل آج کشمیر کا میدان ہو یا دوسرے جہاد کے میدان، الحمدللہ بالکل یہ منظر آج بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قربانیاں بھاگ بھاگ کے 3 دن پہلے سحری کھا کے میں جا رہا تھا ایک جگہ درس قرآن کے لیے، فون آیا کہ جی مقبوضہ کشمیر سے بھائیوں نے پیغام دیا، 2 فدائی سحری کھا کے، 2 فدائی مجاہد سحری کھا کے بہت بڑے کیمپ کے اندر گھس چکے ہیں، اور مارکا بڑا زبردست ہے اور پروگرام شدید ہے، ہدف بہت بڑا ہے، مقاصد اس کے انشاءاللہ بہت شاندار ہوں گے۔ دعا کرو۔ قنوت کیا، دعا کی، بھائیوں سے کہا، سارا دن مارکا ہوتا رہا، سارا دن مارکا ہوتا رہا۔ عصر کی نماز پر فون آ گیا، اللہ اکبر۔ اس دن 25 کا آیا تھا، کل اللہ کے فضل سے 40 کی پوری خبر مکمل آئی ہے۔ 40 سے زیادہ ہندو فوجی افسر، ان کے جوان اس کے اندر گھائل ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور بہت شاندار، انتہائی زبردست کامیاب یہ کاروائی ہوتی ہے۔ واپس مجاہدین پلٹتے ہیں، کہتے ہیں ایک شہید ہو گیا، دوسرا زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنا شاندار مارکا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ان کو جلدی ہے مغفرت جنت کی۔ کس بات کی؟ وہ چاہتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں؟ ہم سحریاں دنیا میں کھائیں گے، افطاریاں رب کی جنتوں میں کریں گے۔ آج یہ سوچیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو بھائیوں بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج الحمدللہ یہ سوچیں پختہ ہو چکی۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ منظر مسلمانوں کے بنا دیے ہیں، انشاءاللہ غلامیاں ٹوٹنے والی ہیں۔ میری بات یاد رکھ لو مسلمانوں، مسلمان انشاءاللہ مزید غلام بن کر نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادیوں کی نعمت سے نوازے گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ منظر بن چکے ہیں بڑی تفصیل سے، اور میں معلومات کی بنیاد پر ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے والے بھائیوں کو یہ بات واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے۔ میرے بھائیوں، مایوسیاں چھٹیں، کافروں کی خبروں میں مایوسیاں، دنیا کا چلنے والا میڈیا مسلمانوں کو مایوس کرنے والا، واللہ یہ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ جو منظر افغانستان میں روس کے خلاف 7ویں سال بنا تھا، عراق میں امریکی اتحادی فوجوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دوسرے سال میں بنا دیا ہے۔ یہ کیلکولیٹڈ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے شاندار دروازے کھولے ہیں، اور بمباریوں سے قومیں فتح نہیں ہوتی، میزائلوں سے قوموں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے زیر کر لیے جائیں۔ اور ظالموں، تم نے جاپان کے 2 شہروں پر بم برسا کے قوم کو غلام بنا لیا، جاپانیوں کو بے بس کر کے ختم کر دیا۔ پر سن لو، یہ اللہ کے مجاہد بندے کچھ اور ذہن رکھتے ہیں، یہاں نہ ان کو میزائلوں سے دبایا جائے گا، نہ ان کو بمبوں سے دبایا جائے گا۔ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے لیے یہ اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، اللہ کے لیے جانیں دیتے ہیں، ہیروشیما ناگاساکی والی باتیں نہیں ہیں، نہ میزائل کچھ کریں گے، نہ انشاءاللہ افغانیوں کو فتح تم کر سکو گے، نہ عراقیوں کو کر سکو گے، اور نہ دنیا میں کشمیر غلام رہے گا، نہ فلسطین غلام رہے گا۔ اب وہ آزادی کے جہاد تحریک نہیں، جہاد وہ جہاد اللہ کے فضل سے شروع ہو چکا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، منظر دنیا کے بدل رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ منظر سارے بدل جائیں گے، بہت جلدی بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ ساری آیتیں پہلے اللہ نے فرمائی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا اس جنت کی چوڑائی عرض اتنا ہے جتنے سارے آسمان ساری زمینیں، طول کتنا ہے اللہ کہتا ہے وہ میں تمہیں بتاتا نہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ لیکن یہ جنت میں نے کن کے لیے بنائی ہے؟ سب کلمے پڑھنے والوں کے لیے نہیں، جو اسلام کا نام لیں۔ فرمایا اعدت للمتقین، جو ہمارے تقوی فرما برداری کے معیار پر پورے اتر گے، ہم جنت ان کو دیں گے، ان کو جنت دیں گے۔ اس کی فکر کرو، تقوی ہے، روزے نے تقوی پیدا کر دیا، گناہ چھوٹ گئے، اور بھائیو چہرے بدل گئے، ابھی چہرے ویسے ہی ہیں،
اور بش کے چہرے، بش کو گالیاں دینے والوں، اگر چہرہ بش جیسا ہے تو بش کا گالی دینا جھوٹ ہے، ایک دھوکے میں ہو، چھوڑو۔ انشاءاللہ ان کے کلچر کی مخالفت اور ان کی تہذیب و تمدن، ان کی ایک ایک چیز، ان کی سیاست، ان کے معاشی نظاموں کی مخالفتیں کرنا اور اپنے دین اسلام کو دنیا میں کھڑا کرنا اور محمدی تربیت یافتہ مسلمانوں کو میدان میں لانا، جن کے چہرے محمدی ہوں، جن کے اخلاق محمدی ہوں، جن کے عقیدے محمدی ہوں اور جن کا جہاد محمدی ہو، وہ لوگ اللہ کے فضل سے میدان میں لانا ہے۔ کلچر کی لڑائی ہے آج ان دشمنان اسلام سے، یہود و نصارہ، ہندو، بدھ، کمیونسٹ، دنیا کے سارے کافر۔ جہاد رنگ بدلے گا، تہذیبیں بدلے گا، ثقافتیں بدلے گا۔ میرے بھائیوں، ایک ایک چیز میں بنیادی تبدیلیاں آئیں گی، آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو وہ قوت انشاءاللہ کھڑی کرنی ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، متقین چاہیے۔ جب جہاد کا ذکر کیا تو وہاں بھی کہا مجھے متقین چاہیے، جب جنت کا ذکر کیا وہاں بھی کہا مجھے متقین چاہیے۔ بندے زیادہ نہ ہو، چاہے تھوڑے بھی کیوں نہ ہو، وہ اس قابل ہوں کہ اللہ کے فرشتے ان پر آ سکیں۔ فرشتے کن پر آتے ہیں؟ جن کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کر کے کہتا ہے، اور تم تو کہتے تھے یہ فساد برپا کرے گا، بتاؤ کیا ان کی فرما برداری کے مقابلے میں تمہاری فرما برداری ہے؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلسوں میں ذکر کرے، اور جن کا تقوی، جن کا عمل، جن کا روزہ، جن کی نماز، جن کا حج، جن کی زکاتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں، وہ تقوی کے معیار پر ہوتی ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کہتا ہے سب کا عمل میں قبول نہیں کرتا، سب کی نمازیں قبول نہیں، سب کے حج قبول نہیں، سب کے روزے قبول نہیں، سب کی قربانیاں قبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ تقوی۔ جو متقی بنے گا اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرے گا، یہ قرآن ہے۔ فکر کرو میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی قبولیت کا فکر کرو، اور سحری افطاری کا جتنا فکر کرتے ہو اس سے زیادہ فکر کرو اللہ قبول کر لے، اس سے زیادہ فکر اس بات کا کرو۔ صدقہ کرو تو فکر کرو اللہ قبول کر لے، جو عمل کرو، بڑے عمرے کرتے ہو، ہر رمضان میں ہمارے تاجر عمرے کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، اور بھائیو عمرہ کرے بندہ صاف ہو جاتا ہے، حج کرے صاف ہو جاتا ہے، نماز پڑھے صفائیاں ہو جاتی ہیں، اور روزے رکھے، واللہ یہ عمل اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو تو ہماری حالتیں بدلے کیوں نہ؟ بڑے فکر کی بات ہے، نہ ہمارے گھر بدلیں، نہ ہمارے ذہن بدلیں، نہ ہماری سوچیں بدلیں، نہ ہمارے کردار کے اندر کوئی تبدیلیاں آئیں، کچھ نہیں بدلتا، اور اتنے لوگ عمل کریں اور تبدیلی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، پریشانی اسی بات کی ہے کہ کام تو ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، اور یہ سارے اعمال ہیں، لیکن نتیجے اللہ اکبر۔ ایک تو ہے نا دنیا کے اندر نتیجے بندہ دیتا ہے، جس ٹھیک ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، میرے ہاتھ میں نتیجے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جب نماز پڑھو گے یہ اثر ہوگا، روزہ رکھو گے یہ اثر ہوگا، حج کرو گے طبیعت پر یہ اثر ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی نے سمجھایا، وہ اثرات ہم اپنے چہروں پر، اپنے ذہنوں میں، اپنے عمل میں، اپنے گھر میں، اپنی ایک ایک چیز میں ذرا دیکھیں تو صحیح، دیکھنا ہے۔ تقویٰ ہے عمل قبول ہو گیا، نہیں ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اللہ کو کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر آگے متقین کا ذکر فرمایا متقی پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ ان کی نشانیاں سنو جن کے عمل قبول ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے۔ منظر جہاد کا ہے میرے محترم بھائیوں، موقع جہاد کا ہے، احد کا ہے، اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اللہ متقی کا معیار پیش کر رہے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اگر بہت آسانیاں ہیں، مال ہے، پھر بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی آ گئی، قرض چڑھ گئے، مسئلے بڑھ گئے، گھاٹے پڑ گئے، والضراء، فرمایا اس حالت میں بھی اپنے اب طرف سے زیادہ صدقے کر کے اللہ کو خوش کرتے۔ فی السراء والضراء، بہانے نہیں بناتے، اور جی اس وقت تو حالات بڑے سخت ہیں، اور جناب اس سال تو بڑا گھاٹا پڑ گیا، یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا۔ واللہ قرآن عجیب منظر بیان کرتا ہے، ہماری سوچ اور ہے، قرآن کی سوچ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تیرا نقصان زیادہ ہو صدقہ زیادہ دیا کر، پھر اپنے رب کو خوش کر،
تنگی کے وقت کا دیا ہوا صدقہ، تنگی کے وقت کا دیا ہوا صدقہ اللہ کو پسند ہی بہت، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ باتیں تب آتی ہے جب اندر ایمان ہوتا ہے، جب مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بندے کی صحیح ہوتی ہے۔ فی السراء والضراء، تنگیاں ہو پھر بھی خرچ کرو، آسانیاں ہو پھر بھی خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ مال جمع کر کر کے نہیں رکھنا، جو مال ہے اس کو خرچ کرو، خرچ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام سے کہتے ہیں بھائی تم میں سے اپنے مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے اور اپنے وارث کی مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تم کس کو پسند کرتے ہو؟ اپنے مال کی حفاظت زیادہ پسند کرتے ہو کہ وارث کی؟ لوگوں نے کہا جی ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا مطلب ہے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اور جو بچا بچا کے جمع کر کے رکھتے ہو اور تو نے تو چلے جانا ہے تیرے وارثوں کا، تو نے اپنے مال کی حفاظت نہیں کی، تو نے اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کی۔ یہ نبی کا بیان ہے، کہتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کے پاس محفوظ کرو۔ تیری آنکھ بند ہو تو اللہ کے پاس جائے، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو تم خرچ کرو گے، جہاد ہے، جہاد ہے، توبہ ہے، سبحان اللہ، جو خرچ کرو گے نفقة صغيرة ولا كبيرة، زیادہ خرچ کرو، تھوڑا خرچ کرو، اور اشارہ ہے زیادہ خرچ کرنے والوں کی طرف۔ عثمان آئے تھے 900 اونٹ لے کے، 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی، 100 جنگی گھوڑے، یا فرمایا زیادہ خرچ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف آئے تھے 100 گھوڑے لے کے، سونے چاندی لے کے، اور بڑے بڑے آئے، وہاں ایک وہ بھی آیا ساری رات مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں چھہارے لے کے آیا، بات اس کی خفیہ ہے، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں، لیکن آیا ہے لے کے، ساتھ ہی فرشتہ آ گیا، اللہ کے نبی کو قصہ رات کا سنا دیا۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے کہ پتہ چل گیا ساری رات محنت کرتا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا سارے ڈھیر پر یہ کھجورے چھوارے اس کے تقسیم کر دو، اللہ کو اس کا اخلاص پسند ہی بہت۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور زیادہ خرچ کرو، تھوڑا خرچ کرو، اور زیادہ ہو تو زیادہ دو، تھوڑا ہو تو تھوڑا دو، جتنا ہو دو، دے کر خوش ہو جاؤ۔ والصدقۃ برہان برہان، فرمایا جو صدقے کر کر کے خوش ہوتا ہے یہ دلیل ہے، برہان ہے۔ دلیل کا لفظ نہیں، برہان، برہان سب سے بڑی دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصدقۃ برہان، جو صدقہ دینا پسند کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی سب سے بڑی برہان ہے، دلیل۔ اور ہاتھ تنگ کرنا، ہاتھ تنگ کرنا، اللہ اکبر۔ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ قتال کا، جہاد کا موقع آیا، فرمایا مسلمانوں جہاد کرو، قتال کرو دشمنوں کے خلاف، اللہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے۔ اور فرمایا جب جہاد کا تذکرہ کیا، حکم دیا، فرمایا من ذا الذی، اگلی آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو جہاد کو چندہ دے گا؟ اللہ کہتا ہے جو جہاد کو چندہ دے گا وہ مجھے قرض دے گا، اور مجھ پر قرض ہے اس کا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی بہت ہے، کہتا ہے تم جہاد کو دو گے وہ اپنے رب کو قرض دو گے، اور پھر یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کتنے گنے بڑھا کر دے گا، کتنے گنا بڑھا کر دے گا؟ حدیثوں میں 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا کا ذکر ہے، لیکن اس آیت کو اللہ نے عام رکھا ہے۔ جہاد کے بارے میں، باقی اعمال کے بارے میں پیمانے مقرر کیے ہیں، 700 تک کے پیمانے مقرر کیے ہیں، اور اس آیت میں جہاں جہاد کا ذکر ہے، جہاد کے لیے چندہ اللہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ جب میں تمہیں لٹا کر دوں گا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اس کا پیمانہ ہے ہی کوئی نہیں، کتنا زیادہ سے زیادہ، کثیرہ، اور اللہ جس کو زیادہ کہے پتہ نہیں وہ کتنا زیادہ ہو، کتنا کثیر، اضعافا کثیرہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس آیت میں ابن کثیر نے یہ حدیث ضرور لکھی ہے کہ جی یہاں تو اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کے بدلے میں 20 لاکھ، الف حسنہ، ایک ذکر ہے لیکن آیت عام ہے، عام ہے۔
کتنا ملے گا، کیسے ملے گا؟ اور بھائیو دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ دیکھو انہوں نے اللہ کے لیے چندے دیے، اتنا مال ملا، اتنا مال ملا، مدینے میں رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن عزت کا رزق دیتا ہے۔ یہ غلامی کے بجٹ دے کر، قرضے دے دے کر بیڑا غرق نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، آؤ ذرا دیکھو جہاں یہ بات ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی آیتیں سنا رہے ہیں، جہاد کے لیے چندے مانگ رہے ہیں، حالات بیان کر رہے ہیں، اللہ کا حکم جہاد پہنچا رہے ہیں۔ ابو دہدا آ گئے، ابو دہدا کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ اللہ قرض مانگتا ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدا اللہ قرض مانگتا ہے۔ ابو دہدا کہنے لگے اللہ کے رسول، مدینے میں میرا 600 کھجوروں کا باغ ہے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا پھلدار، بہت شاندار، 600 کھجوروں کا باغ ہے، میں نے سارا ہی اللہ کو قرض دیا۔ اللہ ہم سے مانگے؟ اللہ ہم سے مانگتا ہے؟ کیا ایمان ہے، کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا تعلق ہے گہرا، اور اللہ ہم سے مانگے۔ بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، آج جمعہ پڑھنے والوں، بتاؤ اللہ کی آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ کہ صرف ابو دہدا یا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ، انشاءاللہ جہاد بھی ہوگا، جہاد کے چندے بھی آئیں گے، اللہ کو ایمان والے قرض بھی دیں گے، اللہ بھی لٹا لٹا کر ان کو دے گا۔ یہ قرآن کل بھی سچا تھا، یہ قرآن آج بھی سچا ہے۔ آؤ ذرا اس کی سچائیاں، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ کہتا ہے یہ سچائیاں تم ایک مرتبہ ثابت کر کے دکھا دو۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کہتا ہے ذرا وہ کام کر کے دکھا دو جو میں نے تم سے کہا ہے، تم عہد مانو اور شہادتیں، قربانیاں پیش کرو، مال و جان کے صدقے پیش کرو، پھر کیا ہوگا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، جو جہاد کے میدانوں میں اپنے عمل کی صداقتیں ثابت کر دیں گے، اللہ کہتا ہے میں ان کو بدلہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، میرا وعدہ ان کے ساتھ سچا ہے۔ ذرا تم بھی سچے ثابت ہو کر دکھاؤ، اور بھائیو سچے ثابت ہو کر دکھاؤ۔ سچا ہوتا ہے بندہ عمل سے، عمل سے سچائیاں، قربانیوں کی سچائیاں یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ابو دہدا میں نے 600 کھجوروں کا باغ اللہ کو قرض دیا اور بھاگے بھاگے گئے، سبحان اللہ، دل میں کتنی خوشی ہے، اللہ نے قرض مانگا، ابو دہدا نے دیا، دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے واپس پہنچتے ہیں۔ باغ میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی باغ میں ہی تھا، باہر سے آواز دیتے ہیں زور سے، ام دہدا بچوں کو لے کر باہر آ جا، یہ سارا باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، بچوں کو پکڑ اور باہر آ جا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ لوگ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ کو قرض دینے والے، یہ ہے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے۔ فرمایا تم جو بھی پیش کرو گے، جو خرچ کرو گے، ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے او خرچ کرنے والوں جہاد میں، اور وادی وادی چلنے والے مجاہدوں، اللہ اکبر، کیا انداز ہے میرے رب کا، ولا يقطعون واديا، یہ وادیوں میں، پہاڑوں میں، خاروں میں یہ چلنے والے مجاہد، ان کے چلنے کو بھی اللہ نے ذکر کیا، وادی وادی چلنا، وادی کشمیر ہو، افغانستان عراق کی وادیاں ہوں، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله، کہتا اللہ کہتا ہے جیسے خوش ہو کر تم مجھے جاننے دیتے ہو، خوش ہو کر تم مجھے مال دیتے ہو، ایسے ہی خوش ہو کر میں بھی تمہیں بدلے دوں گا۔ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، میں بہت اس سے بہتر بدلہ دوں گا جو تم مجھے دیتے۔ اللہ کہتا ہے میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ خوش کس سے ہوتا ہے، کن میدانوں میں ہوتا ہے، کن کاموں سے ہوتا ہے، اور مغفرت جنت کے حصول کا معنی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، آؤ قرآن سے سمجھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ ساری بات مکمل کی، خرچ کرتے ہیں تنگی میں، آسانی میں، پھر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے غصے کا اظہار ہی نہیں کرتے، غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ، ان کو غصہ آتا ہے کافروں پر، اپنے بھائیوں پر غصہ آتا ہی نہیں۔
یہ متقی کی صفت ہو رہی ہے۔ اور روزے رکھنے والوں اللہ کے لیے آج معاف کر دو اور غصے جانے دو، ختم کرو۔ برادریوں میں غصے، اپنے ماحول کے اندر غصے، دوستوں سے ناراضگیاں، دکانداری تھی وہاں جھگڑا ہو گیا، ناراضگیاں کئی دن سے بولنا نہیں، ختم ہے، تعلقات ختم ہے صرف دنیا کی وجہ سے۔ اور بھائی تعلق تیرا ختم ہو تو دین کی وجہ سے۔ جو دنیا کے لیے تعلق ختم کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہم نے کرنا۔ القادمین الغیظ، متقین کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ جہاد بھی یہی کریں گے، جنتوں میں یہی جائیں گے۔ منظر وہ ہے قرآن کا۔ فرمایا جو غصے پر قابو پاتے ہیں۔ واللہ حدیث سن لو غور سے، پلے باندھ لو اور سنا دو اپنی برادریوں میں جا کے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے سینے کو غصے سے پاک کر دے، اللہ تعالیٰ اس سینے میں ہدایت کا نور بھر دیتا ہے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سینے کو، اس پیٹ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ سوچتا ہے، بصیرت، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوچنے کی صلاحیت یہ ملتی ہے۔ یہ غصہ بڑا نقصان دہ، اور ہمیں غصہ آتا ہے اپنوں پر، کمزوروں پر، مسلمانوں پر، ان پر غصہ آتا ہے۔ کافروں پر غصہ ہمیں کبھی نہیں آیا، کافروں پر غصہ نہیں آتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور کافروں سے ناراض ہو جاؤ، کافروں کے مقابلے میں چٹانوں سے زیادہ سخت ہو جاؤ، غصے بھڑکیں تمہارے ان کافروں کے خلاف، ایک آنکھ تم ان کو برداشت نہ کر سکو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اور اپنے بھائی کے لیے غصہ نہ ہو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ والعافین عن الناس، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے۔ کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے جرم ہو گیا، کسی نے گالی دے دی، کوئی زیادتی کر لی، سبحان اللہ، معاف کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں کہ معاف کرنے سے اللہ راضی ہوگا، میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کتنا معاملہ شاندار، مومن کی سوچ ہی کتنی زبردست۔ وہ بدلہ نہیں لے گا، اپنے بھائی سے انتقام نہیں لے گا، وہ اپنے بھائی کو معاف کر۔ والعافین عن الناس، اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ متقین کی صفتیں، ان سے میں جہاد کرواؤں گا، ان کو میں جنتیں دوں گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ فرماتا ہے مجھے تو محسن چاہیے، محسن، اللہ اکبر۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، محسن۔ متقی بھی اور محسن بھی، یہ بڑی اصطلاحیں ہیں۔ کوئی ذکر پڑھ لو تم احکام الہی صورتوں کے اندر، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے بیان کرتا ہے، یہ دو اصطلاحات ہیں، پلے باندھ لو ان کو۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ چھوڑ کر اطاعت کرے۔ متقی وہ نہیں ہوتا نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولے، دغا بھی کرے، کاروبار میں فراڈ بھی کرے، حرام بھی چلے، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی، روزہ بھی چل رہا ہے، حج بھی کر کے آ رہا ہے، اور جناب اپنے سودی کھاتے بھی چل رہے، حالات سارے گناہ بھی چل رہے، ساتھ نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور گناہ۔ اور الحمدللہ میں نے 2 خطبے پہلے آپ کو یہی موضوع بیان کیا تھا کہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا متقی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے، یہ متقی۔ اور محسن کون ہے؟ محسن ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ کی کثرت کرنے والے، بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، یہ عمل بھی نہ رہ جائے، وہ عمل بھی نہ رہ جائے، وقت تھوڑا ہے، پتہ نہیں موت کب آتی ہے، اب بال سفید ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، یہ سفید بال موت کا پیغام ہے، جلدی کرو، پتہ نہیں وقت کب آ جائے، میں یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ احساس، دوڑ لگانا اعمال صالحہ کی طرف، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا، اس نے ان چیزوں کے ساتھ بندہ محسن بنتا ہے۔ اعمال صالحہ کی کثرت سے محسن بنتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کرنے سے بندہ متقی بنتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے دنیا میں، اپنے دین کی دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا، دین کو پھیلانے کا، دین کو قائم کرنے کا، اللہ ایسے لوگوں سے دنیا میں کام لیتا ہے جو اس کے 2 معیار پورے کرتے ہیں، متقی اور محسن۔ اور عمل بھی اللہ ان کے ہی قبول کرتا ہے، اور پھر جنتوں کی خوشخبریاں بھی اللہ ان کے لیے دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان چیزوں کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنی ہے۔ آگے پھر اعمال کا ذکر کیا، گناہوں کا ذکر کیا، وہ استغفار کرتے ہیں، معاف کرواتے ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد فرمایا
ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے سارے انسانوں کے لیے۔ ہمارا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی قانون ہے، پہلے بھی یہ تھا، قد خلت من قبلکم سنن، پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ ہمارے اصول پکے ہیں، اٹل ہیں، تم سیدھے ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے حالات کا رخ سیدھا کر دے گا۔ اور یہ ساری باتیں بیان کر کے، صفات کا ذکر کر کے، ترغیب جہاد دے کے، خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دے کے، ساری باتیں بتا کے اب آگے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مسلمانوں کیا ہوا کہ آج 70 شہید ہوئے پڑے ہیں، 70 زخمی ہوئے پڑے ہیں، نبی کے چہرے سے، نبی کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور زخمی حالتیں ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، دل توڑ رہے ہیں، مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ میں نے جو تمہیں احکام دیے سارے او سے لے کر یہاں تک، فرمایا اپنی تربیتیں کرو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، غلطیوں کو درست کرو، غلطیوں کو درست کرو، اپنا معیار تربیت کا صحیح کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پورا عمل کرو، لیکن اصول رب العالمین کا سن لو، لا تہنوا ولا تحزنوا، حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، مشکلات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا نہیں، قربانیوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ جی اب تو ہو نہیں سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا، کامیابیاں کیسے ملیں گی، کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، یہ مسئلے وہ مسئلے۔ فرمایا یہ ذہن کے اندر نہیں رکھنا، تم اپنی اصلاح کرو، باقی کام اللہ کیا کرے گا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، بزدلی اختیار نہیں کرنی، مایوس ہو کے جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا، پریشانیاں نہیں اختیار کرنی۔ وتحزنوا ولا تحزنوا، جو شہید ہو گئے ان کا غم نہیں کرنا، جو قربانیاں پیش کر چکے ان کے بارے میں افسوس نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے غلبے تمہیں دینے، اللہ نے کامیابیاں تمہیں دینی ہیں، فتوحات تمہیں ملنی ہیں۔ یہ سارے بڑی بڑی طاقتیں قوتیں لے کے آنے والے، مقابلے کرنے والے، کل سارے گر جائیں گے، قوتیں ان کی ٹوٹ جائیں گی، اور آج اللہ کے نام پر قربانیاں دینے والے کل یہ کھڑے ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ انتم الاعلون انتم الاعلون، میرے بھائی کل بھی یہ آیت سچی تھی، آج بھی آیت اسی طرح سچی ہے، انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اس آیت میں خوشخبریاں کل کے مجاہدین کے لیے بھی، آج کے مجاہدین کے لیے بھی خوشخبریاں اس آیت میں، بالکل طے شدہ اٹل قانون رب العالمین کا، انتم الاعلون۔ انشاءاللہ عراق میں لڑنے والے کامیاب ہوں گے، امریکہ کا بیڑا غرق ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیو کشمیر کے اندر لڑنے والے انشاءاللہ کامیاب ہو کر رہیں گے، آزادیاں حاصل کر کے رہیں گے، اور اللہ کے دشمن ناکام ہو کے رہیں گے۔ یہ فیصلے ہمارے نہیں، یہ فیصلے حکومتوں کے نہیں، یہ فیصلے رب العالمین کے۔ ہمارا فرض کام کرنا، محنت کرنا، قربانی دینا، آگے بڑھنا، پیچھے نہیں ہٹنا، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، قربانیاں صدقے خون کے، جان کے، مال کے صدقے پیش کرتے ہی چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا، یہ ہمارا فرض، اور کامیابیوں سے نوازنا میرے اللہ کا کام، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج انشاءاللہ العزیز بہت شاندار حالات اس وقت تک رونما ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں مسلمانوں کو، جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرما دی، بڑے حوصلے بڑھا دیے، مجاہدین کے حوصلے الحمدللہ بہت بلند ہیں، ہر جگہ بہت بلند ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلوجہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے وہ بہت شاندار ہے۔ مجاہدین اس قدر استقامت سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹے ہوئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، پتہ چل گیا۔ مجھے بھی اللہ نے یہ منظر افغانستان میں دیکھنے کا اس وقت موقع دیا تھا، واللہ کیسے بھاگ کے لوگ آ رہے تھے، دروازے شہادتوں کے کھل گئے، دروازے جہاد کے کھل گئے، اس طرح داخل ہو رہے تھے دروازوں میں۔ آج میرے اللہ نے وہ دروازہ، وہ دجلہ و فرات والا دروازہ جو کل صلیبیوں کے خلاف میرے رب نے کھولا تھا، صلاح الدین کو کھڑا کیا تھا، آج پھر وہی دجلہ و فرات کی زمین پر اللہ نے پھر دروازہ کھول دیا۔ بھاگ رہے ہیں مجاہدین، ہر جگہ سے بھاگ کے پہنچ رہے ہیں، قربانیاں، شہادتیں، سبحان اللہ، منظر عجیب و غریب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ جلد خوشخبریاں سنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صرف سننے سنانے تک محدود نہیں رکھنا، ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنا کام مکمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا
اللہ اکبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، چند ضروری باتیں میں نے عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات جو سچی بات ہے، بہت بڑی ایک امانت، ایک بوجھ رکھا گیا. کل ایک وفد مقبوضہ کشمیر سے ادھر پہنچا اور وہ آ کر مجھ سے ملے. انہوں نے یہ تحفہ دیا مجھے. یہ کیا ہے؟ حریت کانفرنس کے چیئرمین علی گیلانی، انہوں نے ہمیں کشمیر کی مٹی بھیجی اور کہا یہ ہم کشمیر کی مٹی اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے. کیا اس کشمیر پر آج سودے بازیاں ہوں گی؟ کیا مذاکرات کی ٹیبلوں پر 1,00,000 جانوں کی قربانی کو اس طریقے سے اس کی خرید و فروخت ہوگی، سودے بازی ہوگی؟ یہ ہوگا؟ سبحان اللہ. وہ میرا بھائی علی گیلانی، اللہ کا مجاہد بندہ، اس نے ہمارے نام یہ مٹی بھیجی ہے. یہ مٹی بھیجی ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں اس سرزمین کے خلاف. الحمدللہ سن لو میرے بھائی، اس مٹی کے اندر ہمارا خون شامل ہے. اگر میرے بھائی علی گیلانی نے ہمیں یہ مٹی بھیجی ہے تو الحمدللہ ہم اس کے جواب میں وہ خون روانہ کریں گے انشاءاللہ، وہ اخلاص بھرا خون جو اللہ کو پسند ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک تو بات یہ ہے میرے بھائی، ہم علاقائیت اور وطنیت کے قائل نہیں. ہم زمینوں کے لیے لڑنے والے نہیں. کس کے لیے لڑنے والے ہیں؟ جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. آج اس کشمیر کی دھرتی میں اس خون کے اندر لشکر طیبہ کے مجاہدین کا خون شامل. یہ پاکستان سے جانے والے میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، کہتے تھے جی بانی پاکستان نے کہا تھا جی یہ ہماری شاہ رگ ہے. شاہ رگ، وہ کہتے تھے اٹوٹ انگ ہے، یہ کہتے تھے شاہ رگ ہے. لیکن بات کسی کو نہیں سمجھ آتی تھی. اب الحمدللہ مجاہدین نے ثابت کیا کہ اگر کشمیری خون گرے گا تو اس کے ساتھ پاکستانی خون بھی گرے گا. شاہ رگ ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی. شاہ رگ، آگے رگیں کافی ہوتی ہیں پر شاہ رگ ایک ہی ہوتی ہے. اس شاہ رگ سے نکلنے والا پاکستان کا اور پاکستانی جوانوں کا مقدس خون، جنہوں نے وہاں نہ گھر بنانے ہیں، نہ وہاں کرسیوں میں حصے لینے ہیں، نہ انہوں نے کچھ وہاں سے لینا ہے، نہ پلاٹ لینے ہیں، نہ جھگڑے ہیں. یہ اللہ کے مجاہد بندے یہاں سے جاتے ہیں، پہاڑوں کو، دریاؤں کو کراس کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب تو ان کی تاروں باڑوں کو اللہ کے فضل سے بکھیر کے رکھ دیا. ان کی تاروں کو بکھیر کے رکھ دیا ان مجاہدوں نے. آج ان کافروں کو سمجھ نہیں آتی. 11 فٹ بلندی میں، 8 فٹ گہرائی میں خاردار تار اندر بجلی چھوڑی ہوئی ہے. بجلی چھوڑ کے انڈیا کے آرمی جنرل نے، چیف نے یہ چیلنج کیا، اب دیکھیں گے کون مجاہد گزرتا ہے. ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ جب راستے دیتا ہے کوئی بند نہیں کر سکتا. نہ تاریں روکتی ہیں، نہ باڑیں روکتی ہیں، نہ خاردار تاریں اور بجلی کی دوڑنے والی اس کے اندر قوت نہیں روک سکتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کہتا ہے دروازے ہم کھولتے ہیں، راستے ہم دیتے ہیں. آج ان کا وزیر اعظم مانتا ہے نا، کہتا ہے جی در اندازی نہیں رکی، مجاہدین نہیں رکے، تم رکو. یہ بے بسی کے بیانات، الحمدللہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی باتیں نہیں رکے. نہیں تاروں باڑوں نے روکا اور نہیں یہ پابندیاں روک سکی. اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں. اور ہمیں تو ہمارے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا تھا، بڑا سمجھایا. کہاں سمجھ آیا؟ نہیں ان حکمرانوں کو سمجھ آیا، نہیں لوگوں کو سمجھ آیا. میرے اللہ نے قرآن انہی مسائل کے لیے تو نازل کیا. حوصلے پکے رکھو، ایمان مضبوط رکھو. سبحان اللہ. آپ نے سورہ یوسف کا مطالعہ کیا کرو. اللہ نے یہاں بڑی چیزیں بیان کی ہیں.
عورت یوسف علیہ السلام کو لے گئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، ایک نہیں دو نہیں کتنے دروازے، اس سے اندر سارے تالے لگا لگا کے غلقت الابواب وقالت حیت لک، بڑے دروازے بند کر کے اندر لے جا کے کہتی یوسف، برائی کا ارادہ ظاہر کرتی ہے. یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ ہے نقطہ سمجھانے کا. واستبق الباب، اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، پیچھے سے کرتا پکڑتی رہی. یوسف کو نظر آ رہا ہے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایمان اللہ پہ پکا ہے. واستبق الباب، اللہ کے نبی وہ سچے بندے وہ دوڑتے ہیں، فرمایا وہ دوڑتا چلا گیا، ہم دروازے کھولتے چلے. واستبق الباب، یہ واقعے اللہ نے کیوں بیان کیے ہیں قرآن میں؟ مجاہد پڑھتے ہیں یہ واقعے، اور پھر جب اللہ کے مدد کے منظر دیکھتے ہیں، کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے راستے کھلتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد اترتی ہے. میرے بھائیو، اتنی قوت ماشاءاللہ مجاہدین کے اندر بڑھتی ہے. یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ڈرتے ہیں، پاگل کرسیوں پہ بیٹھ کے ڈرتے ہیں، اور وہ میدانوں میں بیٹھ کے ماشاءاللہ نہ کوئی ڈر ہے. یہ ہیں وہ اللہ کے ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہیں وہ اللہ کے ولی جو نہیں ڈرتے الحمدللہ میدانوں میں ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ آپشنز، یہ پرویز مشرف کی تجویزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور کشمیر کے اس موقع پر جبکہ قربانیاں اتنی، اب بالکل آخری مرحلہ، فیصلے کا مرحلہ پہنچا ہے. اس موقع پر ہمیشہ قوموں کو بڑے سوچ بچار سے، بڑی سنجیدگی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے. ایسے موقع پر یا قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آئندہ وہ قومیں پھر کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہتی، اور جو استقامت اختیار کرتی ہیں وہ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر جاتی. تو میرے محترم بھائیوں، ہم صاف کہتے ہیں، بالکل صاف کہتے ہیں، یہ کھیل تماشا چھوڑو، یہ دباؤ کا شکار ہونا چھوڑو. اگر نہیں چھوڑتے کرسی چھوڑو، ورنہ دباؤ کا شکار ہونا چھوڑو. مجاہدین کے سودے کرنے چھوڑو، خون کے سودے کرنے چھوڑو. یہ غلط قسم کی تجویزیں بند کرو. اگر کرنا ہے، بنیادی 3 کام کرنے والے ہیں. پہلا، جو موقف پاکستان کا مضبوط ہے اس پر قائم رہو، جہاد کے راستے مت روکو. جہاد جتنا تیز ہوگا انشاءاللہ ہر چیز کے اندر مضبوطی اسی سے آئے گی. جتنی قوت زیادہ سے زیادہ کشمیر کے جہاد میں بڑھ سکتے ہو بڑھ دو. موقف پر ڈٹے رہو. موقف جو چھوڑتے ہیں، ایک قدم جو پیچھے ہٹتا ہے اس کو لوگ پھر 100 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. جو ایک جوتا کھانے کے لیے سر جھکا دے وہ 100 جوتے کھاتا ہے پورے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. مضبوط رہو. اور پھر علاقائی تقسیم کر لو، زبان کی بنیاد پر تقسیم کر لو. واللہ پاکستان کا صدر اور حلف اٹھاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، بڑا دکھ ہوتا ہے. کیا سمجھا میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جہاں قربانیاں ہو رہی ہوں، سری نگر کا اگر کشمیری قربانی دے رہا ہے تو جموں کا رہنے والا بھی اسی طرح قربانی دے رہا ہے، پیش ہو رہا ہے. شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ جانیں دے رہے ہیں، اور ہم ان کو انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی تم اتنا حصہ انڈیا کا لے لو. نہیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے تو بات ہی اور کہی ہے، ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے. مسلمانوں یہ تمہاری ہے، تم اللہ کے نمائندے ہو. ہندو کا اس پر حق ہی کوئی نہیں. میں تو واللہ پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے یہ پکا موقف ہے. جو کر سکیں گے کریں گے. اللہ تعالیٰ جتنی ہمت دے گا انشاءاللہ کریں گے. لمحہ اللہ کے لیے پیش کریں گے. کل بھی موقف تھا، نہیں بدلا، آج بھی موقف یہی ہے. تم کشمیر کی بات کرتے ہو، میں تو پورے انڈیا پر ہندو کا حق سمجھتا ہی نہیں. یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے. سومناتوں کا پجاری، مشرک، طاغوت، اس سے پاک کرنا. ہمارے باپ نے، محمد بن قاسم نے، غوریوں خزمیوں نے سومنات اجاڑ کے اس مشرک ہندو ملیچ کو ہندوستان سے بگایا، ہندوستان کی زمین کو شرک سے پاک کیا. انشاءاللہ مجاہدین پھر بھی یہی کام کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ دروازے کھولے ہیں. یہ کام ہے کرنے والا. بہرحال اس وقت کشمیر کا مسئلہ بڑا کروشل مقام پہ پہنچا ہے. اس کے لیے 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. اپنے موقف پہ مضبوطی سے قائم رہنا، جہاد کشمیر کو بہت مضبوط کرنا، اور تیسرے نمبر پر تمام قیادتوں میں اس وقت اتحاد پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنا. اپنی سیاست نہ کرنا، امریکی دباؤ کا شکار نہ ہونا، ان کے ایجنڈے نہ ماننا. اگر تم ان کی بات مانو گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کی بات مانیں گے. اور دوسری بات میرے عزیز بھائیوں،
الحمدللہ آج قادسیہ میں ختم قرآن بھی ہے، ہمارے 2 قاری انشاءاللہ آج مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دیں، سارا رمضان پوری رات یہاں قرآن کی محفلیں مجلسیں ہوئیں الحمدللہ۔ پہلے تراویح ہوتی تھی، پھر وقفہ ہوتا تھا، پھر دوسرا قاری پارا سناتا تھا، الحمدللہ بھائیو یہ مسجدیں ہیں ہی اس لیے، رمضان کی راتیں قیام کے لیے، تو انشاءاللہ آج رات یہ دونوں بھائی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کا پڑھنا، اور بھائی ماشاءاللہ جس محبت سے آئے، جو رونقیں بڑھائیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر، یہ مسئلہ الحمدللہ آپ سن تو چکے ہیں، جانتے بھی ہیں بھائیو، صدقہ واجب ہے ہر کسی پر، جو 1 رات پہلے بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ لازم، معاف کسی کو نہیں، کسی کو معاف نہیں ہے، جو کھاتے ہو وہ دو۔ ہم نے حساب کیا ہے تقریباً 30 روپے فی کس، یہ اوسطاً صحیح بنتا ہے 30، تو بعض لوگوں نے زیادہ بنایا، کسی نے کم کیا ہے، بہت سارا اس میں، لیکن سارا حساب کتاب اوسط نکال کے اللہ کے نبی کا جو سا تھا صدقۃ الفطر کا مدینے کا، اس کو سارا نکال کے یہ علماء سے مشورے کر کے تو الحمدللہ ہم نے یہ بتایا، فیصلہ کیا کہ 30 روپے فی کس ادا کر دیں۔ اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بالکل آخری دن عید کے وقت دیتے، نہیں، پہلے دو، جلدی دو، جتنی جلدی دو گے تاکہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، آخر میں پہنچتا ہے وہ عید تک پہنچتا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، تو آج ہی جلدی، جو نہیں دے سکے وہ جلدی ادا کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ اور یہ صدقہ جو ہے وہ رمضان میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ساتھ وہ روزے کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، تو انشاءاللہ میرے بھائی اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور عید کا وقت یہ اوپر شاید 8 بجے لکھا ہے، 8:15 انشاءاللہ ہم قذافی اسٹیڈیم میں عید پڑھیں گے انشاءاللہ 8:15 بجے، اور لوگوں کو، بھائیوں کو بھی آپ بتا دیں انشاءاللہ یہ عید جو ہے وہ 8:15 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، ہمارے صدقات، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اس رمضان میں ہونے والا جہاد، وہ مار کے فدائی سلسلے، واللہ میں کیا آپ سے عرض کروں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں آپ کو سناتا، اس وقت کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب مجاہدین فدائی کاروائیاں نہیں کرتے، کوئی رات، اس وقت کوئی رات ایسی نہیں گزرتی، ہر رات میں، اور بھائی بھاگ کے ہر امیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جی میرا نمبر لگا دیں، اگر مجھے شہادت ملے تو رمضان میں ملے، رمضان کی رات میں مل جائے، روزے کی حالت میں مل جائے، کسی طریقے سے مجھے مل جائے۔ میرے بھائیوں واللہ جو پہلے کبھی پڑھی تھے نا قصے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے، جوانوں کے، مجاہدوں کے، ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیقیں آج ہمارے بچوں کو دے دی، آج ماشاءاللہ ان مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیقیں دے دی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ مائیں، بہنیں، بھائی، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کتنا۔ آپ کے اسی مجلس میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، فیصل آباد کی ایک ماں، 4 بیٹے اس نے کشمیر بھیجے، 4 بیٹے، ہم نے اماں خنسا کے بارے میں پڑھا نا، 4 بیٹے پیش کیے، ایک فیصل آباد کی ماں نے بھی 4 بیٹے پیش کیے، 2 شہید ہو گئے، 2 غازی بنے ہیں جہاد میں، سبحان اللہ۔ دعائیں صبح و شام، یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے، اللہ ان ماؤں کی قربانیاں قبول کرے، اللہ ان بھائیوں کی قربانیاں قبول کرے، اللہ اس جہاد کو زندہ رکھ، یا اللہ اس جہاد کو تابناک بنا، کفر کو تباہ و برباد کر دے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح القدس. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.